آج کا انسان نا ہر وقت تقریباً غم میں رہتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی فکر لاحق رہتی ہے، وہ پریشانی لاحق رہتی ہے، اس کی سوچوں میں وہ مبتلا رہتا ہے۔ اسپین کے اندر جب مسلمانوں کی حکومت تھی نا، تو اس کا جو بادشاہ تھا نا، اس کا نام تھا ملک عبد الرحمن۔ تو اس نے تقریباً کو 50 سال یا 52 سال اسپین کے اندر حکومت کی اور بڑی فتوحات کی، اور بڑا اس نے جو ہے نا جوانی کی عمر میں بادشاہ بن گیا، اور اس نے ایک ایسا محل بنایا جس کے اوپر 25,000 لوگوں نے، قصر الحمرا بڑا مشہور محل ہے، تو اس نے نا 25,000 لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا، پھر وہ محل تعمیر ہوا۔ تو اس کے انتقال کے وقت کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے دن ایسے پائے ہیں جب آپ کو کوئی بھی فکر نہ ہو، کوئی سوچ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی آپ کو جو ہے نا وہم نہ ہو، اور آپ کے جو ہے نا آپ کا دل بالکل صاف ستھرا، اور آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو بہترین دن آپ کی زندگی میں کتنے آئے ہیں؟ بادشاہت کی 52 سال 52 ایئرس۔ تو اس نے 3 دن کا وقت مانگا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا کہ میرے کتنے دن خوبصورت ترین دن تھے۔ تو 52 سال کے اندر اس نے پھر بتایا 3 دن بعد کہ کل 14 دن میرے جو ہے نا وہ صحیح گزرے ہیں، اور ان 14 دنوں کے اندر بھی مجھے سوچیں، فکریں، غم اور ایک عجیب سے خیالات، میں ان میں تو مبتلا رہا ہوں، لیکن ان دنوں میں مجھے سوچوں اور غموں کے علاوہ اور فکروں کے علاوہ مجھے کوئی دوسری تکلیف نہیں آئی۔ تو انسان جو ہے نا ہر وقت ایک نئے امتحان میں ہوتا ہے، روز ہر دن اس کے لیے ایک نئی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو فکریں، غم، تکلیفیں، آپ کی جو پریشانیاں، وہ اللہ رب العزت آپ کے دماغ سے اٹھا لے، آپ ہر وقت جو ہے نا سوچ کے بوڑھے نہ ہوتے رہے، تو حدیث کے اندر ایک دعا آئی ہے، وہ جو ہر نماز کے بعد اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا، تو یہ برین ہے نا، یہ آپ کا پیس میں آ جائے گا، بے سکون کو سکون مل جائے گا، بے قرار کو قرار مل جائے گا، بے چین کو چین مل جائے گا۔ وہ دعا ہے، پہلے سادہ سا لفظ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنا الہم والحزن، اللہم اذہب عنا الہم والحزن، اللہم اذہب عنا الہم والحزن، اللہم اذہب عنا الہم والحزن۔ اے اللہ ہر غم سے میری حفاظت فرما اور ہر حزن سے میری حفاظت فرما۔ یہ جو غم ہے نا، یہ جسم کے باہر کے حصے کو نا غم کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں جو آپ کے اندر ایسا غم اترا ہوا ہو کہ آپ کا رواں رواں خون، آپ کی رگیں اس غم میں مبتلا ہوں۔ جو آپ کی سوچوں کی، فکروں کی جو دونوں کیفیات ہیں نا، دونوں کیفیات سے اللہ رب العزت نے مسلمان کو پناہ دی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس دعا کو ہر نماز کے بعد مانگ لیا جائے۔